السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایچ ٹی سی کے بارے میں۔ ایچ ٹی سی اپنے وقت کی ایک بہت مقبول کمپنی تھی اور یہ وہی کمپنی تھی جس نے پہلا اینڈرائڈ سمارٹ فون بنایا، اور گوگل نے ایچ ٹی سی کے ساتھ ہی مل کر اپنا پہلا نیکسس فون لانچ کیا تھا۔ ایچ ٹی سی ایک بہت لمبے عرصے تک سمارٹ فون مینوفیکچرنگ میں نمبر ون مینوفیکچرر رہا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں ایچ ٹی سی اب سمارٹ فون مینوفیکچر نہیں کر رہا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔ چر وینگ اپنی جاب چھوڑنے کے بعد اپنی کمپنی بنانا چاہتی تھی، اور تب ہی ہائی ٹیک کارپوریشن یعنی ایچ ٹی سی کی بنیاد رکھی گئی۔ 1997 میں جب ایچ ٹی سی نے اپنی مینوفیکچرنگ سٹارٹ کی تو یہ کمپیوٹرز بناتے تھے، لیکن صرف ایک سال بعد ہی ایچ ٹی سی نے دنیا کے پہلے ٹچ اسکرین موبائل فون پہ کام کرنا شروع کیا۔ صرف 7 سال بعد چر وینگ کی جگہ پیٹر چاؤ ایچ ٹی سی کے نئے سی ای او بنے، اور 2004 میں ایچ ٹی سی نے اپنا پہلا ونڈوز سمارٹ فون متعارف کرایا، اور یہ فون دنیا بھر میں مشہور ہو گیا۔ 2008 میں ایچ ٹی سی نے دنیا کا پہلا اینڈرائڈ سمارٹ فون متعارف کروایا، اور ایچ ٹی سی نے اس کا نام ایچ ٹی سی ڈریم رکھا، اور اسی سال ایچ ٹی سی نے ایچ ٹی سی ایوو کے نام سے ایک 4G فون لانچ کیا جو دنیا کا پہلا 4G فون تھا۔ اس کے علاوہ ایچ ٹی سی نے اور بہت سارے سمارٹ فونز متعارف کروائے۔ 2010 میں ایچ ٹی سی نے گوگل کا پہلا سمارٹ فون ڈیزائن کیا جس کا نام نیکسس 1 رکھا گیا۔ اس وقت تک ایچ ٹی سی دنیا کی ایک بہت بڑی سمارٹ فون مینوفیکچرنگ کمپنی بن چکا تھا، اور اس کامیابی کے پیچھے ایچ ٹی سی کے سی ای او پیٹر چاؤ کی دن رات کی محنت تھی۔ پیٹر چاؤ مینوفیکچرنگ کو خود دیکھتا اور اس بات کا خاص خیال رکھتا کہ مینوفیکچرنگ کوالٹی میں کوئی کمی نہ رہ جائے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پیٹر چاؤ مینجمنٹ کے ڈیسیجنز کو نظر انداز کرتا اور اپنی مرضی سے خود ڈیسیجنز لیتا۔ نومبر 2009 میں ایچ ٹی سی نے دنیا کا پہلا ونڈوز سمارٹ فون کیپیسٹیو ٹچ اسکرین کے ساتھ متعارف کروایا جس کا نام ایچ ٹی سی ایچ ڈی 2 رکھا گیا۔ اس سے پہلے متعارف کرائے گئے تمام ونڈوز فون ریزسٹیو ٹچ اسکرین کے ساتھ آتے تھے جن کو استعمال کرنا انتہائی مشکل تھا۔ 2010 میں ایچ ٹی سی کو موسٹ انوویٹو کمپنی کا ٹائٹل دیا گیا۔ ایچ ٹی سی کے فونز کی مقبولیت کی وجہ ان کا ڈیزائن تھا، ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں میں۔ فونز میں میٹل باڈی ایچ ٹی سی نے انٹروڈیوس کرائی جسے بعد میں ایپل نے کاپی کیا۔ 2010 تک ایچ ٹی سی دنیا کی نمبر ون سمارٹ فون مینوفیکچرنگ کمپنی تھی، تو یہ وہ وقت تھا جب سیمسنگ سمارٹ فون مینوفیکچرنگ کی دنیا میں قدم رکھ رہی تھی، اور سیمسنگ نے اپنا پہلا سمارٹ فون گیلیکسی ایس کے نام سے لانچ کیا۔ سیمسنگ اور ایچ ٹی سی دونوں اپنے اپنے موبائل فونز مارکیٹ میں متعارف کرا رہے تھے۔ سیمسنگ نے دنیا میں اپنے سمارٹ فونز کو مارکیٹ کرنا شروع کیا۔ ایچ ٹی سی نے سمارٹ فون مینوفیکچرنگ پہ فوکس کرنے کی بجائے ایک کمپنی خریدی جس کا نام 3S گرافکس تھا۔ یہ کمپنی پی سیز مینوفیکچر کرتی تھی۔ اس کے بعد ایچ ٹی سی نے تقریباً $90 ملین دو اسٹریمنگ سروسز میں انویسٹ کیے، لیکن ان تمام انویسٹمنٹ سے ایچ ٹی سی کوئی پروفٹ نہیں کما سکا۔ ایچ ٹی سی اپنی طرف سے اپنا بزنس ایکسپینڈ کر رہا تھا، لیکن اس نے جس بھی بزنس میں ہاتھ ڈالا نقصان ہی ہوا۔ اسی دوران سیمسنگ نے بہت ساری کمپنیز کو پارٹس سپلائی کرنا شروع کر دیے جس سے سیمسنگ کو بہت پروفٹ ہوا۔ سیمسنگ بہت ساری کمپنیز کے ساتھ ساتھ ایپل کو بھی سکرینز اور فلیش میموریز سیل کر رہا تھا، جو سیمسنگ کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔ ایچ ٹی سی کا موٹو تھا کوائٹلی بریلینٹ، اور کمپنی چاہتی تھی کہ لوگ ان کی پروڈکٹس خود تلاش کریں۔ ایچ ٹی سی کے فون اپنے وقت میں بہت کمال تھے، لیکن بغیر مارکیٹنگ کے لوگوں کو ایچ ٹی سی کے بارے میں نہیں پتہ تھا، اور ایچ ٹی سی کے مخالفین نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا۔ سیمسنگ نے ایڈورٹائزمنٹ میں اتنا انویسٹ کیا کہ لوگ سیمسنگ کے بارے میں جاننے لگے۔ ایچ ٹی سی کے ڈاؤن فال کی وجہ یہ بھی تھی کہ ایچ ٹی سی کے فونز کے نام بہت کنفیوزنگ ہوتے تھے۔ اس سب کے باوجود 2013 میں ایچ ٹی سی نے بیسٹ ڈیزائن اینڈ انوویشن کا ٹائٹل جیتا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی اور ایچ ٹی سی کا مارکیٹ شیئر بہت چھوٹا رہ گیا تھا۔ ایچ ٹی سی کو سب سے بڑا دھچکا 2013 میں لگا جب بہت سارے مینیجرز اور ایگزیکٹوز نے ایچ ٹی سی کو چھوڑ دیا۔ مائکروسافٹ ایچ ٹی سی کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے واقف تھا۔ مائکروسافٹ ایچ ٹی سی کو خریدنے کے لیے ایچ ٹی سی سے بات چیت کر رہا تھا، لیکن بعد میں مائکروسافٹ نے نوکیا کو پرچیز کر لیا۔ 2015 میں پیٹر چاؤ نے ایچ ٹی سی سے ریزائن کر دیا، اور چیر وینگ دوبارہ سی ای او کی سیٹ پر واپس آ گئی۔ ایچ ٹی سی نے اپنی بگڑتی ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنے 15% ملازمین کو نکال دیا۔ اس وقت ایچ ٹی سی کا اسمارٹ فون مارکیٹ میں واپس آنا ناممکن تھا، اور اسی لیے ایچ ٹی سی نے ایک اور کمپنی کے ساتھ مل کر ورچوئل ریئلٹی ہیڈ سیٹ میں انویسٹمنٹ کی،
اور 2016 میں ایچ ٹی سی نے وی آر ہیڈ سیٹس کی مینوفیکچرنگ سٹارٹ کی اور ابھی تک ایچ ٹی سی اس میں کامیاب رہا ہے۔ اس وقت ایچ ٹی سی ورچوئل ریئلٹی ہیڈ سیٹس کی مارکیٹ میں 13% شیئر رکھتا ہے، لیکن 2013 میں گوگل نے ایچ ٹی سی کی ریسرچ اینڈ ڈیزائن ٹیم $1.1 بلین میں خرید لی، اور 2015 میں ایچ ٹی سی نے اپنے مزید 1500 ملازمین کو نکال دیا۔ اس وقت ایچ ٹی سی ورچوئل ریئلٹی، بلاک چین، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ میں انویسٹ کر رہی ہے۔ اگر ایچ ٹی سی ان میں سے کسی ایک میں بھی کامیاب ہوتا ہے تو ہم دوبارہ ایچ ٹی سی کو ابھرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ 2019 میں ایو میٹ ایچ ٹی سی کے نئے سی ای او بنے، اور ایچ ٹی سی کے نئے سی ای او کا کہنا یہ ہے کہ ایچ ٹی سی دوبارہ اسمارٹ فون مارکیٹ میں قدم رکھے گی۔ ایچ ٹی سی نے 2020 میں ایک نیا 5G فون لانچ کرنے کا کہا ہے، اور یہ فون کب تک مارکیٹ میں اویلیبل ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ تھی کہانی ایچ ٹی سی کی، جس نے بہت ہی کم عرصے میں عروج پایا اور اپنے غلط فیصلوں اور مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کی وجہ سے اسے زوال آ گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایچ ٹی سی دوبارہ ایک نیا اسمارٹ فون لانچ کرے گا یا نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔